دوستو اگر آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں یا پھر بہت سے لیکچرز الیکٹرک کرنٹ پر سن رکھے ہیں مگر پھر بھی آپ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہیں، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی، تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ دراصل الیکٹرک کرنٹ بذات خود بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری بنیادی مقداریں جیسے لینتھ، ماس، ٹائم وغیرہ یہ سنگل مقداریں ہیں، مگر الیکٹرک چارج دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک چارج کی مقدار اور دوسرا ٹائم۔ اب الیکٹران، پروٹون وغیرہ چارج کو پیدا کرتے ہیں۔ الیکٹران، پروٹون اتنا زیادہ چھوٹے ہیں کہ انہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اور ظاہر ہے ان کا چارج تو اتنا زیادہ کم ہے کہ اسے ہم بالکل محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو جب انالی ٹیچر کرنٹ کو ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ 1 کولم کو اس کی ڈیفینیشن یہ بتاتے ہیں کہ اٹ از دی اماؤنٹ آف 1 امپیئر کرنٹ پاسنگ پر سیکنڈ۔ لیکن جب ان سے امپیئر کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے کہ امپیئر کیا چیز ہے تو وہ پھر امپیئر کو پھر سے کولم کی شکل میں یوں بیان کر دیتے ہیں کہ امپیئر از دی اماؤنٹ آف 1 کولم آف چارج پاسنگ پر سیکنڈ۔ ارے بھائی، پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا؟ یہ تو وہی سچویشن ہے۔ اکثر ٹیچرز اس بات کو گول مول کر جاتے ہیں۔ آپ کی اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے آج ہم آپریشن کرنے والے ہیں الیکٹرک کرنٹ کا۔ الیکٹرک کرنٹ از دی اماؤنٹ آف چارج پاسنگ پر سیکنڈ تھرو اے کراس سیکشن ایریا۔ اب الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ 1 کولم پر سیکنڈ ہے، اور 1 کولم برابر ہے 6.2 کی طاقت 18 الیکٹرانز یا پروٹونز۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 کولم سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ 1 کولم پر سیکنڈ برابر ہوتا ہے الیکٹرک چارج کے۔ 6.2 کی طاقت 18 اگر الیکٹرانز ہوں گے تو 1 کولم ہم کہیں گے۔ الیکٹرانز کی 6.2 کی طاقت 18 الیکٹرانز ہی کو ہم نے 1 کولم کیوں کہا؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں، اس سے کم کیوں نہیں؟ اسی مقدار کو ہم نے کیوں مقرر کر لیا ہے؟ آپ کی اس بات کا جواب دینے سے قبل ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنٹ کو ماپنے والے آلے کیا ایک ایک الیکٹران کو گن رہے ہوتے ہیں؟ جی نہیں، وہ ایک ایک الیکٹران کو نہیں گنتے، بلکہ ہر الیکٹران کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ الیکٹران گزریں گے تو ان کی زیادہ میگنیٹک فیلڈ ہوگی، تو کلیمپ میٹر اس میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک چارج کو معلوم کر لیتا ہے۔ جبکہ ایک روایتی امپیئر میٹر جس کی ریزسٹنس بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے اور وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، دو جگہوں کے درمیان کا پوٹینشیل ڈفرینس معلوم کرتا ہے اور اوم کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے کرنٹ معلوم کر لیتا ہے۔ اب 1 کولم الیکٹران کی اس مخصوص تعداد کے برابر کیوں ہے؟ اس انٹرسٹنگ سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 3 کہانیوں کو پہلے جاننا ضروری ہے، اور جب آپ ان 3 کہانیوں کی کڑیاں ملائیں گے تب جا کر آپ کو اس انٹرسٹنگ کوسچن کا حل ملے گا۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف۔ 1785 میں، جو کہ دور ہے ایک فرانسیسی فزسسٹ یعنی چارلس کولم کا، انہوں نے بتایا تھا کہ دو چارجز کے درمیان اٹریکٹیو یا پھر ریپلسو فورس وہ F is equal to K Q1 Q2 over R² کے برابر ہے۔ اب اس فارمولے سے ہم دو چارجز کے درمیان ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس کو ہم معلوم کر سکتے تھے، لیکن ان کو ایک آئیڈیا یہ سوجا کہ ہم چارج کو کس طرح سے ڈیفائن کریں، تو انہوں نے الیکٹرک چارج کو فورس کے طور پر بیان کرنے کا سوچا۔ چارجز کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک کولم بیلنس بنایا۔ اب اس بیلنس میں 2 میٹل کے بال ہوتے تھے، ہر بال پر چارج کی ایک ایکول مقدار انڈکشن کے ذریعے انڈیوس کی گئی۔ اب اس نے چارجز کی ایک نامعلوم مقدار کو 1 کولم کہہ لیا، اور 1 کولم کے اس چارج نے ایک مخصوص فورس لگائی جس کا میگنیٹیوڈ تھا 9 کی طاقت 9 نیوٹن۔ تو یوں اس نے چارجز کو فورس کے طور پر بیان کر دیا، یعنی کہ اگر 9 کی طاقت 9 نیوٹن جو بھی چارجز کی مقدار فورس ایگزرٹ کرے گی تو وہ 1 کولم ہوگی، اور اگر جو اس سے دگنا کرے گی تو چارجز کی مقدار ظاہر ہے اس سے دگنا ہوگی۔ اب دوسری کہانی کے لیے چلتے ہیں 112 سال بعد، یعنی کہ 1897 میں انگلینڈ میں۔ اب انگلینڈ میں جے تھامسن اپنی کیتھوڈ رے ٹیوب سے کھیلتے ہوئے انہوں نے بنیادی چارج یعنی کہ الیکٹران کو دریافت کر لیا ہے، مگر اب یہ معلوم نہ تھا کہ اس الیکٹران پر چارج کی کتنا مقدار ہے۔ اب تیسری کہانی شروع ہوتی ہے 1909 میں، یعنی کہ ٹھیک 12 سال بعد۔ 1909 میں ملکن اور ہاروے فلیچر نے ایک تجربہ کیا جسے ملکن آئل ڈراپ ایکسپیریمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اپریٹس بنایا جس کے 2 خانے تھے۔ پہلے خانے سے ایک آئل سپرے کیا جاتا تھا، دوسرا خانہ جو کہ پہلے خانے کے عین نیچے تھا اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس سوراخ سے صرف چند تیل کے قطرے ہی دوسرے چیمبر کی طرف آ سکتے تھے، اور جب وہ دوسرے چیمبر میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے گریوٹی ان پر اثر کر رہی ہوتی ہے، تو گریوٹی کی وجہ سے وہ فری فال کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے ان چارج شدہ آئل ڈراپس کو مخصوص الیکٹرک فیلڈ دیا جس کی وجہ سے وہ سسپینڈ ہو گئے، وہ نہ اوپر جا رہے تھے اور نہ نیچے جا رہے تھے بلکہ سینٹر میں ٹھہر گئے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو انہوں نے
ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर दिया था। ऐसा करने से कुछ कैलकुलेशन हासिल हुई। उन कैलकुलेशन में जब वैल्यूज पुट की गई तो हमें मालूम हुआ कि चार्ज की बुनियादी मिकदार 1.6910 की ताकत -19 कूलम आ रहा था। अब इसी फार्मूले से आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि 1 कूलम बराबर आता है 6.2410 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो लो जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब इस बात का खुलासा ये है कि कूलम ने नामालूम चार्जेस की मिकदार को 1 कूलम कहकर फोर्स की जुबान में बयान कर दिया था। तो तब से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन चलती आ रही है। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो गया और उस पर चार्ज भी मालूम हो गया तो हम चाहते थे कि हमारी पहले वाली डेफिनेशन को आंच ना आए। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज को 1 कूलम नहीं कहा, बल्कि जो कूलम ने उस वक्त नामालूम मिकदार चार्जेस की थी उसको 1 कूलम कह लिया था। उसको ही हमने अपना स्टैंडर्ड रहने दिया। उसी की बेस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.6910 की ताकत -19 कूलम कह लिया। लेकिन जब 2019 में SI यूनिट्स को फिर से डिफाइन करने की कोशिश की जाने लगी तो साइंटिस्ट चाहते थे कि इलेक्ट्रिक करंट को फोर्स के बजाय चार्जेस के तौर पर बयान किया जाए। और ये चार्जेस फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर हैं, लेकिन फोर्स ऐसा कोई फंडामेंटल कांस्टेंट नहीं है। यानी कि ऐसा हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कर लिया।